پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خدشات حقیقی طور پر سامنے آ گئے، مردم شماری کو مسترد کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا کہنا تھا کہ مردم شماری کے ڈیٹا تک ہمیں رسائی دی جائے، غیر جانبدار نجی شعبے سے مردم شماری دوبارہ کرائی جائے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے مزید کیا کہا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے مردم شماری کا عمل مسترد کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی کو دوبارہ کم دکھایا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر شہر سے لوگ کراچی آئیں اور آبادی کم ظاہر کی جائے؟ ہم مردم شماری کے عمل کو مسترد کرتے ہیں، ہمارے خدشات حقیقت کے طور پر سامنے آ گئے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ نے مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کیا، مردم شماری کے ڈیٹا تک ہمیں رسائی دی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کی زیر نگرانی سرکاری ملازمین سے کرائی گئی مردم شماری کو مسترد کرتے ہیں۔ شمار کنندگان ایک گھر جاتے ہیں، 4 چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹیب میں ڈیٹا ڈالا جاتا ہے یا نہیں معلوم نہیں۔ اپنے شمار کنندگان کے ذریعے سے مردم شماری میں دھاندلی کی جا رہی ہے۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ غیر جانبداری نجی شعبے سے مردم شماری دوبارہ کرائی جائے۔ موجودہ مردم شماری کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے جن خدشات کا ذکر کیا تھا وہ اب ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما نے کہا کہ اب تک 46% کراچی کی آبادی کو گنا جا چکا ہے۔ اب تک 500 کے قریب شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ سندھ کی شہری آبادی کو کم اور گاؤں کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جا رہا ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ شہر کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی APC کا ڈرامہ کر کے قوم پرستوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شماریات کے ادارے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈیش بورڈ کا ڈیٹا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق صوبائی حکومت کو ڈیٹا فراہم کر دیا گیا ہے، ہر شخص کو موبائل کے ذریعے اس کے ڈیٹا تک رسائی دی جائے۔ مردم شماری درست نہیں تو انتخابات اور حلقہ بندیاں بھی درست نہیں ہوں گی۔ ایم کیو ایم کے رہنما کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا وفاقی حکومت میں رہنے کا کیا جواز باقی رہ گیا۔ ناظم آباد کی ایک UC کی آبادی 72,000 اور ووٹر 76,000 ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موجودہ مردم شماری میں بھی ہماری 66% آبادی کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پوری دنیا کراچی میں آئے اور کراچی کی آبادی پھر بھی سب سے کم۔ یہ ناقابل فہم ہے، غیر حقیقت پسندانہ نتائج ہیں جو اب تک آئے ہیں۔ ہم انہیں مسترد کرتے ہیں، اس عمل کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت سندھ کے چھتر چھایا میں ان کی زیر نگرانی ان کے ملازمین، سرکاری ملازمین کے ذریعے سے کرائی جانے والی مردم شماری اور اس کے عمل کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں نامور فرنچائز نے بیٹنگ کمپنی سے معاہدے کرنے پر تحقیقات جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں نامور فرنچائز نے بیٹنگ کمپنی سے معاہدے کرنے پر تحقیقات جاری ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ امور کے اجلاس میں پاکستان کرکٹ بورڈ حکام نے بریفنگ دی۔ اس دوران رکن شاہد اختر رحمانی نے استفسار کیا کہ PSL میں جوا کرانے والی کمپنیز کو کیوں اسپانسر کے طور پر لایا گیا۔ اس پر جواب دیتے ہوئے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے بتایا کہ 2 کمپنیز بطور اسپانسر شامل ہونا چاہتی تھیں۔ ان سے تحقیقات کی گئیں تو بتایا گیا کہ جوئے سے کوئی تعلق نہیں، تاہم معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ PSL میں شریک تمام فرنچائز کی جانب سے معاہدوں کا کوئی علم نہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بیٹنگ کمپنی سے فرنچائزز سے معاہدے کر رکھے ہیں، جس پر PCB مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے یقین دلایا تھا کہ جلد یہ باب بند کر دیا جائے گا۔ چیئرمین نجم سیٹھی نے اعتراف کیا تھا کہ میں نے عہدہ سنبھالنے کے بعد دیکھا کہ بورڈ اور فرنچائزز نے سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز کو اجازت دی ہوئی ہے، ان لوگوں نے قانونی آرا بھی لی تھی۔ البتہ میڈیا میں بات ہو رہی ہے PSL 8 ختم ہونے پر تمام معاہدوں پر نظر ثانی کریں گے۔ ہم نے فرنچائزز کو بھی لکھ دیا ہے کہ اس معاملے کو بڑی باریک بینی سے دیکھیں، چاہے کتنا ہی منافع بخش کیوں نہ ہو۔ ہم اپنے مذہب، ثقافت اور ملکی قوانین کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارشوں میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ صوبائی دارالحکومت سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش جاری رہی، جس کے بعد کوئٹہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ موسم کا مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارشوں میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔
صوبائی دارالحکومت سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں آج بھی بارش جاری رہی، جس کے بعد کوئٹہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب، کشمیر، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ بارشوں کے نتیجے میں گوادر، قلعہ عبداللہ اور ڑوب میں تباہی ہوئی، جبکہ مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ علاوہ ازیں بلوچستان کے علاقے چمن میں سیلابی ریلی میں 4 افراد بہہ گئے، جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کوئٹہ کے اکثر علاقوں میں بارش کی وجہ سے بجلی کا نظام جواب دے گیا۔ کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی غائب ہو گئی، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پشین میں 4، سبی، زیارت اور قلعہ عبداللہ میں 3 جبکہ موسیٰ خیل میں 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ بارشوں کے باعث بولان ندی میں شدید طغیانی ہوئی، جبکہ پنجرہ پل کے مقام پر عارضی پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا، جس کے باعث زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 48 گھنٹوں میں ڑوب میں 50، بارکھان 33، پنجگور 21، کوئٹہ 16 اور قلات میں 14 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی کوئٹہ، قلات، سبی، بارکھان، چمن اور قلعہ سیف اللہ میں مزید بارش کا امکان ہے۔ گوادر میں بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پی ڈی ایم ای کے مطابق شدید بارشوں کی وجہ سے نصیر آباد اور لہڑی کے دریاؤں میں طغیانی آ گئی۔ طوفانی بارشوں سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے۔ ڑوب کے مقام پر کوئٹہ، ڈیرہ اسماعیل خان، شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ ہفتے کے روز بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری متوقع ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اعتراف۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کوشش ہے جون تک زر مبادلہ کے ذخائر کو 13 ارب ڈالرز تک لے جائیں۔ اب معیشت پر سیاست کرنا بند کریں اور معاشی روڈ میپ بنائیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک میں بہت زیادہ مہنگائی کا اعتراف کر لیا۔ سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم بین الاقوامی ادائیگی مسلسل کر رہے ہیں، لیکن ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی ہے۔ ذخائر میں گزشتہ 5 ہفتے سے بہتری ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعے کو ذخائر 10 ارب ڈالرز پر لائے۔ کوشش ہے جون تک ذخائر کو 13 ارب ڈالرز تک لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کو جو 2 ارب ڈالرز واپس کیے وہ دونوں واپس آ گئے اور مزید کچھ آ رہے ہیں، جبکہ IMF سے ٹیکنیکل باتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 2017 میں پاکستان کی معیشت 24ویں نمبر پر تھی، جو 2022 میں 47ویں بن گئی ہے۔ یہ 5 سال میں کیا ہو گیا جو معیشت اتنی نیچے چلی گئی؟ ہم نااہلی اور غلط پالیسی کی وجہ سے یہاں آ گئے ہیں۔ ہم نے گزشتہ حکومت کے معاہدے کو ریورس کیا، جس کی ہم بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ اب معیشت پر سیاست کرنا بند کریں اور معاشی روڈ میپ بنائیں۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ایوان نے اسٹیٹ بینک میں ترمیم کی۔ اسٹیٹ بینک کو ریاست کے اندر ریاست بنا دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ اس سے بالکل علیحدہ ہو چکی ہے۔ مانیٹری پالیسی مکمل آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے ریٹ فکس کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مردم شماری کے اخراجات کم کرنے کے لیے ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے۔ انتخابات کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، اس میں بھی ڈیجیٹل مردم شماری زیر بحث ہے۔ حکومت سب کے تحفظات دور کرے گی۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔